السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں نظیم حسین۔ وفاقی بجٹ 2026-2027 بالآخر جمعے کو پیش ہونے جا رہا ہے۔ یہ بجٹ اس صورتحال میں پیش ہونے جا رہا ہے جہاں پر حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہوئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ جو شرح نمو ہے وہ ہم 3% کے بیریئر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، اور 3.2%، 2.7% یہیں کہیں پر ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو وعدے تھے کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے گا، وہ بھی ہوا ہوئے۔ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ توانائی کی قیمتوں کو لے کر مسابقتی عمل میں ایک چیلنج کا سامنا کر رہی ہیں۔ توانائی کی قیمتوں نے عام آدمی کو جہاں متاثر کیا ہے اور بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے، وہیں پر اس نے پاکستان کے صنعتی شعبے جو ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کی برآمدات بھی جو ہیں وہ بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور ہم ایک مخصوص بینڈ میں گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ترسیلات زر جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے لیے ایک سرمایہ کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جہاں تک وسائل کے اکٹھا کرنے کی بات ہے تو ایف بی آر کے لیے ٹارگٹ تو فکس کیا جاتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ حاصل نہیں ہو پاتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ چلے گا، پیداوار بڑھے گی، ایک ہلچل معیشت کے اندر برپا ہوگی تو آپ کے محصولات بھی جو ہیں بڑھیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے پاکستان کو درآمدی منڈی بنانا ہے تو پھر محصولات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر تجارتی خسارہ کہاں جائے گا، اس کو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے دکھائی یہ دیتا ہے کہ کوئی ریلیف کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکل پائے گا۔ آئی ایم ایف کی جو ڈھال ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ اس کے باعث ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اب لوگوں کی ہمت جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ قوت استطاعت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ ترسیلات زر کی وجہ سے ہماری مارکیٹیں بھی آباد ہیں، اور ظاہر ہے دکانداروں کو بھی فوائد پہنچ رہے ہیں، لیکن قوت استطاعت جو ہے وہ یقیناً متاثر ہوئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر کوئی ریلیف کا پہلو نکل سکتا ہے، معیشت کو چلانے کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، توقعات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں۔ اس پر کریں گے بات، اور ہماری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ پاکستان کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو معاشی پالیسیز بنتی ہیں اس کے مشاورتی عمل کا بھی وہ ایک بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ آف کمپنیز۔ عارف حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے حکومت اپنی جگہ پہ جو بھی دعویٰ کر لے وہ ہے، کو ایک چیز کا تو میں نے ذکر نہیں کیا کہ وسائل کی تو یہ حالت ہے کہ پیٹرولیم لیوی سے 1200 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کے باوجود صوبوں سے جو ہے ان کو جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی کی مد میں، ان سے بھی 1200 سے 1700 ارب روپے کا جو ہے مالی اعانت لی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو اگر میں کہوں، آپ کہتے تھے کہ فسکل سپیس ہے، حکومت کچھ کر سکتی ہے، لیکن پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے آپ کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ تو ندیم بھائی، سب سے پہلے تو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ نے ایسا کمپریہنسو ابتدائیہ دیا اور اس پہ ہر چیز کو جو ہے وہ کور کیا، بہت اچھا لگا۔ دیکھیے، یہ تو ہے کہ حکومت کے پاس اس دفعہ اسپیس موجود ہے، فسکل اسپیس موجود ہے، اور اس کو میں اس طرح آپ کو بیان کروں کہ ایک ہوتا ہے میجر بجٹ ڈیفیسٹ کا،
تو بجٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے 3 سال پہلے جو ہے وہ 8% آف GDP ہو گیا تھا، مطلب 10 ٹریلین روپیز کے قریب جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ تھا. پھر 5.5% آیا، اور پھر اس کے بعد اس سال کے لیے حکومت نے 3.9% کا بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ کیا، لیکن وہ الحمدللہ ابھی 2.5% پہ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی 10 ٹریلین 2-3 سال پہلے کے بجٹ ڈیفیسٹ سے ابھی تقریباً 3 ٹریلین پہ کھڑے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک اور میجر ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں پرائمری سرپلس. تو پرائمری بیلنس جو ہے، پرائمری بیلنس کیا ہے کہ اگر آپ کے جو FBR ریونیو اور آپ کے اخراجات، اس کا جو بھی ڈفرنس ہے، اگر وہ پازیٹیو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری سرپلس ہے، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو ہم کہتے ہیں پرائمری جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے. تو 3 سال پہلے وہ 1 ٹریلین کا پرائمری ڈیفیسٹ تھا. اس سال جو 4 سال ابھی چل رہا ہے، یہ کوئی اس کا 4.1 ٹریلین جو ہے کا جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوشن ان کو دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ 4.1 ٹریلین جو ہے وہ قرضے کی بھی جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں وہ اس ریونیو سے پوری ہو رہی ہے. پھر گورنمنٹ نے اپنے جو جاری اخراجات ہیں وہ 2 ٹریلین سے کم کیے ہیں. وہ نمبرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2 ٹریلین سے جو ہے وہ کم ہوا ہے. جہاں ذرا جو کنسرن ہے IMF کا بھی، اور وہ یہ کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھا. ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ جس طرح آپ نے ورڈ استعمال کیا کہ اکنامی ہمارا جمود کا شکار ہے، کچھ زیادہ جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے. تو اور پھر یہ کہ ٹیکس جو ہے جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہیں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، نئے ایونیوز کو ٹیپ نہیں کیا جاتا. تو اس میں جو بڑے سیکٹرز ہیں کہ جن کا ٹیکس کنٹریبیوشن منیمل ہے، وہ ایگریکلچر ہے اور وہ ٹریڈنگ کا شعبہ ہے. اگر وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے تو پھر یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو بہتر اچھا، ہوگا. اس میں عارف حبیب ذرا میں توڑ کے چلتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے فسکل سپیس کے حوالے سے، اور جو چیزیں آپ نے 4 ٹریلین کی بات کی ہے، اگر یہ صورتحال ہے، 1200 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے آپ نے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد آپ صوبوں سے 1200 سے 17 ارب کے درمیان کیا فگر اب یہ اپنی میٹنگز کے دوران فائنل کرتے ہیں، وہ آپ مالی اعانت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو اگر یہ اتنی سپیس ہے تو یہ مانگا تانگی کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ کو اس نئے بجٹ میں مراعات دی جا سکے. جو مراعات جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں، ہائی ٹیکس ریٹ جو ہے کو کم کرنے کے لیے ظاہر آپ کو فردر اسپیس چاہیے. اور یہ جو لیوی ہے، پیٹرول لیوی، یہ نان ٹیکس ریونیو، یعنی وہ صوبوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ شیئر نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ لیوی، پیٹرولیم لیوی ہے نا، یہ ایسا ٹیکس ہے کہ جس کو تمام لوگوں میں وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے. اس میں چوری ووری کا امکان نہیں ہوتا ہے. سارے کے سارا جو اگر 1 لیٹر بھی جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور جو ہزاروں لیٹر استعمال کرتے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت پورا وائڈ اسپریڈ 25 کروڑ عوام اس کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی ریکوری ہو. دوسری جگہوں پہ جہاں ایکسیسو ٹیکس ہے، اس کو پھر یہ جو ہے وہ سورٹ آف اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کا مداوع کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اب جو چیزیں کیونکہ صوبوں کو جو ہے وہ شیئر کافی مل رہا ہے، شیئر کافی مل رہا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز اتنی وہاں ان کو ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو ان کے پاس ایک گنجائش ہے. تو وہ پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے واپس کرنے کا نئے سال میں یہ جو ہے وہ پروپوزل ہے. تو اس میں جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی موو جو ہے مجھے تو اچھی لگتی ہے، وہ ٹھیک موو لگتی ہے. اور اس سے جو ہے وہ اگر گورنمنٹ دوسری جگہوں پہ کہ جہاں بہت ایکسیسو ٹیکسز ہے، فار ایگزامپل کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ 69% تک ندیم صاحب ٹیکس جاتا ہے. تو یہاں تو اپنا ریجن میں کوئی 28-19
25 और 29% के लगभग की टैक्स रेट है। तो कोई क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि दूसरी जगह पे बांग्लादेश, इंडिया वगैरह में, श्रीलंका में ये सारे काम जो है टैक्सेस के जो है वो 25 से 34% के दरमियान दिए अच्छा जाते हैं। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा, दो चीज़ें हैं। देखें, आप ज़ाहिर है उन तमाम शोबों से वाबस्ता हैं जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम हैं। ये फरमाएं कि एक 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर आप 3 के बैंड में घूम रहे हैं अपनी शरह नमू को लेकर, तो फिर आप कैसे उसमें लोगों को कोई रिलीफ दे सकते हैं, या अपनी मईशत को जो है वो मुस्तहकम कह सकते हैं, या एक कंपेटिटिव फ़िज़ा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं मुल्क के सनती शोबे को? नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते इस उससे, और इसी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखिए, क्या हुकूमत से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको रोज़गार जो है वो फराहम होगा। और ये इन्फ्लेशन या महंगाई को डील करने के दो तरीके हैं ना। एक तो ये कि प्राइसेस जो है वो कम हो, लेकिन प्राइसेस बहुत सारी इंपोर्टेड होती हैं तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, उनकी वेजेस बढ़े, उनकी मांग ज़्यादा हो। तो वो जब मुमकिन है कि जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, नई इन्वेस्टमेंट होगी, नए कारोबार खुलेंगे, नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, ज़्यादा जो है वो कारोबार होगा। तो वो उसको उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे बिजनेसेस को ये अट्रैक्ट किया जाए कि वो अपने बिजनेसेस सेटअप करें। तो बिजनेसेस सेटअप करने से पहले तो वो अपना फिजिबिलिटी बनाएगा। जब वो फिजिबिलिटी बनाएगा तो इतना हाई जो है एनर्जी कॉस्ट होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, और फिर उसके बाद जो है वो टैक्स रेट इतना हाई, तो उसको रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको रेशनलाइज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़ेगा। अभी बहुत सारे सेक्टर्स नितिन भाई वो अपने बिलो कैपेसिटी चल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी पाकिस्तान में सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर है, उसमें तो वो 50-50, 60-60% अपनी कैपेसिटी के उस पर चल रहे हैं। तो वो इसलिए चल रहे हैं कि उनकी मांग नहीं है। तो जब आप मांग बढ़, फिर ये पर्सनल टैक्सेशन आप कम करेंगे तो लोगों में थोड़ी सी उनका डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बेहतर होगी। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान शख्सियत मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अब आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मुल्क के अंदर आप सरमायाकारी भी चाहते हैं। एक तरफ आप ये बात कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, ये 9%, 8.5% के बैंड में घूमती है। दूसरी तरफ आपका मामला ये है कि आपकी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5%, 3.2% जो है वो वहाँ पे है। तो ये टैक्स तो अगर आप पिछले 5 सालों में देखें डबल हो गई है उसकी कलेक्शन, लेकिन उसके असरात देखें क्या है। जी, आई थिंक टैक्स जो बढ़ा है वो ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ने से हुआ है। तो टैक्स रेट से के बढ़ने से जो टैक्स कलेक्शन बढ़े तो वो उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ज़्यादा अच्छा होता है कि टैक्स रेट्स कम हो बट एक्टिविटी बढ़े। तो आई थिंक ये जो नई मुशावरत हुई है नए साल के लिए, जिसको हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉजिटिवली जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बजट में आप अच्छा खासा रिलीफ देखेंगे। देखें ना, एक और बात, आप बहुत ही आम लोग ये कहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट लेड होनी चाहिए, माफ कीजिए। और इसमें उनको ये शिकायत थी कि हम पर जो है वो आपने टैक्स भी बढ़ा दिया है, और टैक्स बढ़ाने से हमारी जो है वो लिक्विडिटी पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी रहता है। तो आप उसको जो है रेशनलाइज करें। तो उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा जो है ये एक्सपोर्ट पर टैक्स को जो है कम किया जाना चाहिए। और भी दूसरे जगहों पर, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो शिपिंग कंपनीज नहीं बनती हैं,
تو شپنگ کمپنیز اس لیے نہیں بنتی ہیں پاکستان میں کہ یہاں انہوں نے اس کے اوپر سیس ٹیکس لگایا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں کہیں بھی امپورٹ پہ، شپ کے امپورٹ پہ سیس ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو اس کو آئی بلیو ریپرزنٹیشن ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹس ہے، یہ ابھی ہمارا اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس میں 29% کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے، 10% سپر ٹیکس ہے، پھر دوسرے جو ہے وہ ٹیکسیز اور ڈویڈنڈ ٹیکسیز اور یہ سب ملاتے ہیں تو وہ 59% اور 64% بن جاتے ہیں۔ انڈیویجول پر جو ہائیسٹ ٹیکس سلیب جو ہے وہ 45 جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سرچارج لگتا ہے تو وہ 49% ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر 10% جو ہے سپر ٹیکس لگتا ہے۔ تو وہ سب چیزوں کو ایکنالج کرتی ہے گورنمنٹ کہ ہاں یہ ایکسیسو ہے۔ جب یہ لگایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ نہایت خراب تھے، اس وقت خراب تھے، ڈیفالٹ کی سچویشن میں تھے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹیمپریری سپر ٹیکس لگایا ہے۔ وہ عارف حبیب صاحب اس وقت تو کہا گیا ون ٹائم شاید ہوگا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے حالات تو ہمارے اس کے بعد ویسے ہی چل رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے ایسے ہی چلتے ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سپیس آ گئی ہے کہ وہ ٹیکس کی شرح جو ہے اس کے اندر کمی کر سکے، اس کو ریشنلائز کر سکے اس بجٹ کے اندر؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توانائی کا سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی ریشنلائزیشن ہوگی، کوئی پیٹرولیم لیوی پر انحصار کم ہوگا، یا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے یہ آپ کو ممکن دکھائی نہیں دے رہا؟ I think دیکھیں to be fair with the پاکستان and with the government، چیزیں جو ہے وہ اسٹیبل تو ہوئی ہیں نا نظیم صاحب۔ دیکھیں روپیہ جو ہے وہ ہمارا پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اسٹیبل ہے۔ 330 روپے چلا گیا تھا ڈالر، اب وہ 279 پہ کئی عرصے سے جو ہے وہ اسٹیبل ہے۔ یہ تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ اتنا لمبا عرصہ روپیہ جو ہے، اگر روپیہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا تو پتہ نہیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بھی جو چلے گئے تھے 22-22.5% پہ، پھر کوئی 10.5% پہ تو آ گئے تھے، ابھی 11.5 ہے۔ تو وہ بھی آئی تھنک وہ انفلیشن ریٹ جو 38% چلا گیا تھا وہ 2.5-3% بھی ہم نے دیکھا، اب 9-10% ہے۔ تو امپرومنٹ تو ہے، لیکن وہ امپرومنٹ کے جو بینیفٹس ہیں وہ عوام تک جو ہے وہ پوری طریقے سے نہیں پہنچے ہیں، تو ان کو پہنچانا مقصود ہے۔ تو یہ ساری جو مشاورت ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھئی وہ کیسے ممکن ہوگا، تو جب ممکن کیسے ہوگا اس کا جواب تو ایک ہی ملتا ہے کہ آپ کو روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں، اور اگر روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں تو انویسٹمنٹ بڑھانی ہے۔ یہ تو سمپل سی بات ہے نا، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے۔ تو اس کے جو بھی ایشوز ہیں، پرابلم ہیں، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس پہ آپ ٹیکس کم کر کے اس کو تھوڑا سا ریلیف دیں۔ انرجی پرائسز بھی جو ہے وہ کم تو ہوئے ہیں، جو 38 روپے تک چلے گئے تھے، اب 30-31 روپے آ گئے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ناکافی ہے، اور بھی اس میں جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے۔ تو کام ابھی جو اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بہتری آئی ہے، نمبر 1 اس کے بینیفٹ جو ہے عوام کو پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ خاطر خواہ نہیں پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ان کو ٹرانسفر، ایک بات یہ پوری کر لوں کہ اب وقت ہے کہ یہ والے جو آپ اچیومنٹس ہیں وہ اچیومنٹ کے بینیفٹ عوام کو ٹرانسفر کیے جائے۔ اور اس بجٹ میں ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں گورنمنٹ کو بہت اسٹرانگلی کہ اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو جو ہے وہ اپنے ان چیزوں کو جو ہے اس بجٹ میں ٹھیک کرنے کی ان کے پاس اسپیس ہے، گنجائش ہے۔ اگر وہ اس میں نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ ہماری جو ہے یہ آپ کا بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن عارف حبیب صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ توانائی کی قیمتیں، پیٹرولیم پرائسز کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے شہر شادی پہ جانا ہے تو ایک آدمی جاتا ہے، فیملی نہیں جا پاتی۔ کسی کے پاس یہ جو چھٹیاں ہیں وہ گزارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں پوری فیملی لے جاؤں گا تو 50-60 ہزار کدھر سے لاؤں گا کرایوں کی مد میں۔
یہ کیفیت ہوگی، یہ قوت استطاعت کم ہوئی ہے۔ ترسیلات زر جو ہیں اس کو ہم نے دو چیزیں ہم نے مان لی ہیں کہ ہم نے ان کے سہارے معیشت کو چلانا ہے، ایک ترسیلات زر اور دوسرا قرضہ۔ اب یہ جو ٹریپ ہے اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے عارف حبیب صاحب؟ وہ اکنامی کو جو ہے وہ گرو کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، بڑا کر کے۔ اکنامی کو جب ہم بڑا کریں گے تو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ دیکھیں ڈیٹ تو قرضے تو سارے دنیا میں جو ہے وہ لیتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز۔ اگر آپ جاپان کو لیں تو وہ 200% آف دیئر جی ڈی پی ہے، لیکن وہاں انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا تو اس کو افورڈ کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ بڑی امریکن اکنامی میں بہت زیادہ جو ہے وہ برڈن ہوتی ہے ڈیٹ سے، اور بھی دوسرے کنٹریز بھی ہیں، لیکن وہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو اس کی لاگت کم آتی ہے۔ تو لیکن اس کو جو ہے نا حکومتیں قرضے واپس نہیں کرتی، وہ اپنی اکنامی کو بڑا کر کے اس کی کیپیسٹی جو ہے بورنگ کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہیں۔ تو جو سسٹینیبل ہے، جو بیئریبل ہے، اس طرح جو ہے وہ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کیا جاتا۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک وائبل کنٹری ہے میری نظر میں، تو جو وائبل کنٹری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں، ہم اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کر کے اس کو جلد جو ہے وہ اور بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پش آف دا بٹن کوئی چیز نہیں اچھی ہو جائے گی، آپ کو تھوڑا تحمل رکھنا پڑے گا اور ڈائریکشن دیکھنی پڑے گی۔ حکومت جو ہے، جسے میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اس بجٹ کے اندر، اگر اس بجٹ کے اندر پازیٹیو اقدامات ہیں تو آئی تھنک ہم حکومت کے پوری طریقے سے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت ممتاز صنعت کار چیئرمین عارف حبیب گروپ آف کمپنیز عارف حبیب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ عارف حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ حکومت کے اقدامات جو ہیں ان کے حوالے سے ایک امید جو ہے وہ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانا بڑا ضروری ہے، اور وہ خالی قرض سے نہیں بڑھیں گے جس طرح مصنوعی طریقے سے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ اب برآمدات کو بڑھانے سے بڑھیں گے اور سرمایہ کاری جو ہے اس کے ہونے سے بڑھیں گے۔ آپ مشاورتی عمل میں شریک رہتے ہیں، آپ اس بجٹ کے اندر اس سمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی میجر پیش رفت جو ہے وہ ہوگی؟ جی بالکل، میں دیکھتا ہوں اور ابھی پرائم منسٹر سے جو لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ سب باتیں ہوئی ہیں، اینڈ آئی تھنک مجھے تو جو ہے ایسا انڈیکیشن مل رہا ہے اس میٹنگ کے اندر بھی، اور پرائم منسٹر نے جب میٹنگ کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جو حد الامکان جتنا بھی ہمیں اسپیس ملے گا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ریلیف دیں گے۔ تو کنسٹرکشن کے لیے بھی اقدامات بہت کیے ہیں، آئی تھنک یہ بجٹ میں بھی اور مزید اقدامات آئیں گے۔ بزنسز کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات ہیں، پرائیویٹائزیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان اکنامیکلی بڑا ایکیوٹ مریض ہے، تو ایکیوٹ مریض کو صحت مند بھی ہوتے ہوئے کچھ تھوڑا وقت لگتا ہے، سمجھیے کہ صحیح دوا اور صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، معاف کیجیے گا، تو وہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم اور آپ جو ہے وہ یہ واچ کریں گے، دیکھیں گے۔ آپ ظاہر ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ عوام کی جو بھی جذبات ہے اس کی بات کریں گے۔ ہم بزنسز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ سب مختلف جو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کے جذبات کو، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو کو، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے بات سنتی ہے، ہماری بات سنتی ہے، اور جو بھی ان کے لیے قابل عمل تجویز ہوتی ہے تو وہ ضرور اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور ظاہر ان کے دوسرے بھی پرابلمز ہیں، جو آئی ایم ایف کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اور اسٹیبلائزیشن اور گروتھ کے بیلنس کو بھی ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ یہ جو جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے بجٹ کے بعد، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہوگا۔ امید تو ساروں کو ہی ہے کہ کچھ شاید اس دفعہ صورتحال بہتر ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ عارف حبیب صاحب، پچھلا جب بجٹ تھا میں نے آپ سے بات کی تھی
تو آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ یہ تو سلسلہ ابھی مشکل ہے، آمدن کے ذرائع جو ہیں لوگوں کو وہ تلاش کرنے چاہیے بڑھانے کے۔ اب مواقع ہوں گے تو آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے۔ اب مواقعوں کی صورتحال تو وہ آپ کے سامنے ہے جو ہے اس وقت، جب ہم 1 سال گزار چکے ہیں، اگلا سال کا بجٹ آنے کو ہے، تو آپ ایک جو میجورٹی ہے عام عوام کی، اس کے لیے اب آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آئی تھنک مواقع ندیم صاحب ہیں، ذرا ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے مواقع۔ ہمیں مطلب یہ کہ ایگریکلچر میں بہت مواقع ہیں، ایگریکلچر میں جو بھی ایگریکلچر سے منسلک عوام ہے اس کو چاہیے زیادہ محنت کرے اور اس شعبے میں جو ہے وہ ایکسلنس پیدا کرے۔ اسی طرح کنسٹرکشن میں بہت مواقع ہیں، کنسٹرکشن جو ہے 2nd لارجسٹ ایمپلائر ہے، ایگریکلچر فرسٹ لارجسٹ ایمپلائر ہے، پھر آئی ٹی ہے، آئی ٹی میں ینگ بچیاں جو ہیں وہ بہت ان کے لیے اپورچونیٹیز ہیں۔ تو یہ 3 شعبے تو ایسے ہیں نا کہ جن میں بہت زیادہ امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بھی ہیں، تو اس کو کریں، پڑھائیوں میں اپنا اچھا جو ہے وہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں، بہتر کریں، تو جو ہے وہ امید کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اور اچھے بہتر جو ہے دن آئیں گے۔ ابھی جیو پولیٹیکلی بھی ہم الحمدللہ پہلے سے کافی اسٹرانگ ہیں، ہم یہ مارکہ حق کے بعد اسٹرانگ ہیں۔ ہماری جو میڈیشن ہے US ایران وار میں، اس کو بڑا اپریشیٹ دنیا میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑا فیوریبل جو ہے وہ سچویشن ہے نا۔ پاکستان بیچارہ اکیلا نظر آتا تھا کچھ عرصے پہلے کے بعد کہ وہ ترقی کرے گا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ ناظرین، یہ تھے چیئرمین عارف حبیب گروپ آف کمپنیز عارف حبیب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔